دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ 22 مئی 1960 کو لاطینی امریکہ کے جنوب میں واقع ملک چلی میں تاریخ کا سب سے شدید زلزلہ آیا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے کہ تقریباً 10 منٹ تک بحر الکاہل کی ساحلی پٹی کے تقریباً 5000 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر کے رقبے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 9.5 تھی اور اس کی وجہ سے زمین سے اتنی توانائی باہر پھوٹ نکلی جتنی کہ ہیروشیما پر برسنے والے 20,000 بموں سے نکلتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو سونامی پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے سمندر میں 25 میٹر بلند لہریں اٹھی۔ ان لہروں نے جہاں بہت سی ساحلی قصبوں کو دفن کر دیا، وہی بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بھی بنی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کے جنوب میں آنے والے اس زلزلے میں 1600 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 3000 زخمی ہوئے اور 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ چلی کا جغرافیہ بدل گیا۔ ایسے قصبے بھی تھے جو ڈوب گئے اور ایسے بھی علاقے دیکھے گئے جو کئی میٹر بلند ہو گئے۔ ایک آتش فشاں پھٹا اور کئی دریاؤں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ زلزلے کا قہر پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ زلزلے کی لہروں نے کرۂ ارض کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب زمین ہل رہی تھی، اسی دوران سمندر میں ایک سونامی پیدا ہو رہا تھا جس نے امریکہ، ہوائی، فلپائن اور جاپان کے مغربی ساحلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی وجہ سے مجموعی طور پر 200 سے زائد ہلاکتیں ہوئی۔ چلی میں آنے والے اس زلزلے کو 62 سال بعد بھی ملک کی سب سے بڑی تباہی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس تباہی نے سائنس اور آفات سے بچاؤ کے لیے قیمتی اسباق بھی چھوڑے۔ دوستو، 21 مئی سے چلی کے ساحل کنسیپشن کے قریب 8 سے زیادہ شدت کے شدید زلزلے آ رہے تھے، لیکن اس کے اگلے دن زیادہ بڑا جھٹکا آیا۔ والڈیویا شہر کے ساحل سے تقریباً 160 کلومیٹر دور نازکا کی ٹیکٹونک پلیٹ جنوبی امریکی پلیٹ سے تقریباً 30 میٹر نیچے چلی گئی۔ ایسے معاملے جس میں 2 متصل پلیٹیں ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہے، اس صورت کو سبڈکشن زون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 پلیٹوں کے درمیان ہونے والی رگڑ نے صدیوں کی ذخیرہ شدہ توانائی چھوڑی اور اس کے نتیجے میں والڈیویا اور پورٹو مونٹ کے درمیانی خطے میں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ زیادہ تر تباہی ساحل کے ساتھ سونامی کی لہروں کی وجہ سے ہوئی۔ پیورٹو سویدرا جیسے شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور کورال جیسے دیگر مقامات پر شدید نقصانات ہوئے۔ دوستو، والڈیویا میں زمین 2.7 میٹر تک دھنس گئی۔ شہر کے گردنواں میں کئی ندیوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ کچھ میدانی علاقے دلدل والے علاقے ہو گئے اور ہزاروں ایکڑ فصلوں پر مشتمل کھیت اور چراگاہیں ضائع ہو گئی۔ یوں اس زلزلے نے زمین کے لینڈسکیپ کو یکسر تبدیل کر رکھ دیا۔ دوستو، آپ بھی والڈیویا کے گردنواں میں دریا کے بیچ میں ٹیلی فون کے کھمبے، باڑھ کی تاریں اور ڈوبی ہوئی سڑکیں دیکھ سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ دلدل کے علاقوں کی تشکیل نے نئے اقسام کے پودوں اور پرندوں کی انواع کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا، جو اس خطے میں پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ دوستو، ماولن اور چیلوے میں زمین کا ڈوبنا بھی سفاک معاملہ تھا۔ اس کے برعکس دوسری جگہوں پر زمین دھنسنے کے بجائے ابھر آئی، یعنی سطح اونچی ہو گئی۔ مثال کے طور پر گواپو جزیرہ 4 میٹر بلند ہو گیا تھا اور گوامبلن جزیرہ 5.6 میٹر بلند ہو گیا۔ 26 مئی کو یعنی زلزلے کے 2 دن بعد پویوئے آتش فشاں پھٹ پڑا، جس سے بھاپ اور راکھ 6000 میٹر کی بلندی تک اٹھتے رہے۔ اس آتش فشاں کا پھٹنا کئی ہفتوں تک جاری رہا اور یہ پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے پھٹا تھا، جس کے سبب براعظم پھیل گیا تھا۔ زلزلے کے بعد چلی کا رقبہ 1500 فٹ بال کے میدانوں کے برابر بڑھ گیا۔ زلزلے کی وجہ سے ایک سمندری لہر اٹھی جو پورے بحر الکاہل میں پھیل گئی۔ ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان کی رگڑ نے سمندر کو 3000 میٹر گہرائی تک ہلا دیا۔ سب سے زیادہ اثر چلی میں ہوا، جہاں کچھ علاقوں میں خلیج کی شکل میں سونامی کی وجہ سے اضافہ ہو گیا۔
लेकिन सुनामी से उठने वाली लहरें कुराए अर्ज के दूसरे किनारे तक भी पहुंची। हवाई के इलाके हेलो में जल्जले के 15 घंटे बाद सुनामी आई, जिसके नतीजे में 61 अफराद हलाक हो गए और शदीद किस्म के नुकसानात हुए। वहां 10 मीटर से भी बुलंद लहरें देखी गई। फिलिपाइन में सुनामी की लहरों से 32 अफराद हलाक हो गए, जबकि ईस्टर आइलैंड और कैलिफोर्निया में भी नुकसानात हुए। चिली से बाहर कोई 17,000 किलोमीटर दूर जापान में सबसे बड़ी तबाही हुई, जहां जल्जले के 22 घंटे बाद 5.5 मीटर बुलंद लहरें उनशो के इलाके में पहुंच गई, जिससे 16 घर तबाह और 138 अफराद हलाक हो गए। दोस्तों, चिली नाम निहाद रिंग ऑफ फायर यानी ऐसे इलाके में वाक़ है जो बैरुल-कायल के आसपास का इलाका है और जहां बड़े बड़े ज़लज़ले आते हैं और आतिशफ़शा पड़ते रहते हैं। 1960 का ज़लज़ला इतना शदीद था कि इसने कई दिन तक पूरे सियारे को हिलाकर रख दिया। ये ज़लज़ला इतना बड़ा था कि इसने ज़मीन की गर्दिश को भी मुतासिर किया और दिन की रफ्तार को कई मिलीसेकंड कम कर दिया। ये तब्दीलियाँ लोगों को महसूस नहीं होती हैं, लेकिन पैमाइश करने वाली टीम ने इनका नोटिस लिया है। लेकिन ज़लज़ले के दर्दनाक और मुतासिर किन असरात ने इन मुज़ाहिर का मुतालहा करने वाले साइंसदानों के लिए कई असबाब छोड़े। मिसाल के तौर पर इससे सियारों में पैदा होने वाली अर्थाश से ये बेहतर तौर पर समझना मुमकिन हुआ कि ज़लज़ले की लहरें ज़मीन के अंदर कैसे सफ़र करती है। इस ज़लज़ले से पहली बार कुरे की अर्थाश या लहराव को शवाहिद मिले, जो कि इसकी अंदरूनी साख्त को बेहतर तौर पर समझने के लिए मुफीद साबित हुए। इन अर्थाश को समझने की वजह से ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग देने का अमल भी बेहतर हुआ। दरहकीकत चिली के इस खौफनाक ज़लज़ले के नतीजे में 1965 में सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाया गया, जो दुनिया भर में सुनामी का पता लगाने में कलीदी हैसियत रखता है। दोस्तों, माहिरीन अर्जियात आज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिली की तरह एक बड़ा ज़लज़ला तकरीबन हर 300 साल बाद आ सकता है और ऐसे बड़े ज़लज़ले कहाँ आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन तकनीकी असबाब के अलावा ज़लज़ले की कहानियों को याद रखना भी बहुत कीमती है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि तबाही को बर्दाश्त करने वालों की शहादतों ने बका की हिकमत अमली वज़ह करने में मदद की और ये कि नई नस्लें इससे लड़ने के लिए बेहतर तौर पर तैयार हैं। इस ज़लज़ले के दौरान ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की कहानियाँ नई नस्लों के लिए एक सबक है और ये बेहतर तौर पर समझने के लिए बहुत कारआमद रही है कि ज़लज़ला और सुनामी कैसे काम करते हैं। ये कहानियाँ ये भी बताती हैं कि बेहतर तरीके से तैयारी कैसे की जाए और नागुज़ीर और गैर मुतवक्का सूरत हाल के सामने कैसे काम किया जाए। दोस्तों, चिली के ज़लज़ले के तनाजुर में हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि ज़लज़ले को याद रखने से जानें बचती है।